ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے سے ایک بہت ہی مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ دنیا میں ملاحظہ فرمائیں، ایک ایسی محبوب شے ہے جس کی ساری دنیا متلاشی. استاد بھی وہی تلاش کر رہا ہے، شاگرد بھی وہی تلاش کر رہا ہے، سیاستداں بھی وہی تلاش کر رہا ہے، سائنسداں بھی وہی تلاش کر رہا ہے. تو آپ کہیں گے وہ کون سی شے ہے کہ یہ ہر شعبے ہائے زندگی کا آدمی اسے تلاش کر رہا ہے؟ اس کا نام ہے کامیابی اور فلاح. سیاستداں یہ سمجھا کہ اقتدار کی کرسی کا حصول یہ کامیابی، سائنسداں یہ سمجھا کہ مریخ پر کمر ڈالنا یہ کامیابی، استاد یہ سمجھا کہ شاگردوں کو پڑھا لینا یہ کامیابی، شاگرد یہ سمجھا کہ سبق یاد کر لینا یہ کامیابی. ہر ایک کے نزدیک کامیابی اور فلاح کا مضمون الگ الگ. لیکن ہم ایسا کریں کہ بلا تشبیہ لیلا ہے ایک، مجنو ہے 40. اب پتہ کیسے لگے کہ اصل مجنو کون ہے؟ اب ایسا کریں، بجائے مجنو کے پوچھنے کے تو 40 سے آپ کو انٹرویو کرنا پڑے گا. لیلا سے پوچھ لیں کہ اصل مجنو کون ہے. جب لیلا یہ کہہ دے کہ یہ اصل مجنو ہے تب اس میں کوئی تردد نہیں ہوگا. بلا تشبیہ بلا تشبیہ تمام لوگوں کے نزدیک کامیابی اور فلاح کا مضمون الگ الگ ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خلاق عالم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں مولا لوگ تو یہ کہتے ہیں تو بتا، تمہاری عقلوں کو ہمارے اذہان کو پیدا کرنے والا تو ہے، مولا یہ بتا کہ کامیابی ہے کیا، فلاح کس میں؟ قد افلح من تزکا،
اس نے فلاح پائی، اس نے کامیابی حاصل کی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اور پاکی سے مراد بدن کی پاکی بھی ہے اور دل کی پاکی بھی، ذہن اور عقل کی پاکی بھی. جس نے پاکی اختیار کی تو پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ اب دیکھ، قد افلح من تزکا، اس نے فلاح پائی جس نے پاکی اختیار کی. وذکر اسم ربہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھی، وہ کامیاب ہے. اسی طرح فرمایا والعصر ان الانسان، قسم ہے زمانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر انسان خسارے اور ٹوٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ خسارے میں نہیں، ورنہ باقی سارے انسان خسارے میں. اب آئیے، اس سے مراد صوفیاء نے دل کی صفائی اور دل کی پاکی مراد لی. اب دل پاک ہوتا کیسے؟ نماز پڑھنے سے بھی پاک ہوتا، روزہ رکھنے سے بھی پاک ہوتا. یہ جو مختلف جتنے سلسلے ہیں، اس میں ذکر و اذکار کے الگ الگ طریقے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ضرب دل پہ لگاتے ہیں کہ دل پہ ضرب لگائیں اللہ کی یا اللہ اللہ. ذکر و اذکار کے سارے طریقے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ہمارے سلسلے قادریہ کے جو ہیں اپنی کتاب وظیفۃ الکریمہ میں ذکر کی ہے. 4 ضرب ذکر کیا ہوتا ہے، 3 ضرب ذکر کیا ہے، 2 ضرب ذکر کیا ہے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تو دل پاک ہوتا. اور فرمایا گیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا، ایک دھبا پیدا ہو جاتا، اور اگر اس کا وہ ازالہ نہ کرے تو بڑھتے 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 دل پورا سیاہ ہو جاتا. اور وہ دل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض ایسے دل، ایسے پتھر ہیں کہ جو خوف خدا سے لڑک جاتے ہیں، مگر دل اتنے سخت ہیں. کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کوشش کر لیں آپ تو ان کا دل مائل نہیں ہوتا. تو اب دل کی تطہیر نماز سے بھی ہوتی ہے. اگر یہاں 1 لاکھ کا مجمع بھی ہو، میں کسی سے پوچھوں بتائیے آپ کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا 60 برس سے نماز پڑھ رہا ہوں. کیا دل کی پاکی ہو گئی؟ کوئی ضمانت نہیں دے گا کہ آپ 40 سال نماز پڑھیں تو دل کی تطہیر ہو جائے گی، 50 سال نماز پڑھیں تو دل کی تطہیر ہو جائے گی. کوئی ضمانت اس بات کی نہیں. تو بہرحال اس کے طریقے یہی ہیں، نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. اور صوفیہ جو ہیں وہ ذکر و اذکار کا طریقہ تعلیم کرتے ہیں، بلکہ محفلیں بھی ہوتی ہیں ذکر و اذکار کی، جس سے قلب جو ہے وہ روشن ہوتا، اس میں نور پیدا ہوتا. اب کتنے دن میں ہو، کتنے سالوں میں ہو، اس کی کوئی ضمانت کوئی صوفی، کوئی پیر نہیں دے گا. لیکن ایک علماء نے آسان طریقہ یہ لکھا ہے کہ وہ کام جو 20 سال 25 سال یا 40 سال میں ہو، کبھی کبھی وہ کام آنن فانن میں ہو جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ کوئی کامل شیخ اگر مل جائے اور اس کی نظر اگر آپ کے دل پہ پڑ جائے، وہ کام جو 40-50 سال میں نہ ہوا وہ اس کی ایک نظر سے ہو جاتا. یہ آسان طریقہ ہے بشرطے کہ شیخ کامل مل جائے. پیر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں کسی نے کہا حضرت یہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے آدمی کے ذہن کو دیکھتے ہوئے ایک مثال دی. میں آپ کو اپنی زبان میں بتا رہا ہوں. ایک چونٹی اگر حیدرآباد تک جائے کئی برس لگیں گے اسے؟ یہ تو ہے شریعت کا راستہ. اور اگر یہ چونٹی کبوتر کے پر میں لگ جائے 2-2.5 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچ جائے گی. تو یہ طریقے جو ہیں اس میں کامیابی تو ہوتی ہے لیکن کوئی ضمانت نہیں کب کامیابی ہو. لیکن چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے وہ 2 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچ جائے گا. تو کسی کامل شیخ سے اگر ملاقات ہو جائے وہ سفر جو آپ 40 سال میں کرتے ہیں وہ آنن فانن میں کرا دیتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. یہ غزوہ خیبر کے بعد ایمان لائے. اصلاً یہ یمن کے رہنے والے تھے. حضور کی خدمت میں آئے تو اپنی والدہ کو روزانہ
وہ دعوت اسلام دیتے مگر وہ قبول نہیں کرتی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے. حضور علیہ السلام نے دعا فرما دی یا توجہ فرمائی خصوصی. اب کیا ہوا، جب حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے تو ایسا لگا قرائن سے جیسے ان کی والدہ غسل کر رہی ہیں. جیسے ایک آدمی اگر نہائے تو کچھ آواز آتی نا باہر پانی بہنے کی. نہانے کے بعد جب وہ باہر آئیں تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دو جو تم نے پڑھا. تو وہ روز تلقین کرتے تھے مگر حضور نے ایک توجہ فرمائی تو آنن فانن میں عزیزان گرامی کام ہو گیا. یہ ہے. اب ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی دیندار ہو، اس کو قبول کرے، دل اس کا یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ اس میں وہ جاذبیت ہو. وہ جاذبیت بھی دینداری سے پیدا ہوتی ہے، پھر کسی کامل شیخ کی نظر پڑے تو اس سے پیدا ہوتی ہے. اب جیسے سورج ہے چمک رہا، اگر یہ سورج لوہے پر پڑے تو لوہا میں کیا ہوگا، گرم ہو جائے گا. پتھر پہ پڑے پتھر گرم ہو جائے گا. مگر یہی اگر سورج کی کرنیں کلیوں پہ پڑتی ہیں تو پھول کھل جاتے ہیں. جیسے آدمی میں صلاحیت ہو اسی طرح کا فیض لیتا ہے آدمی. تو آنن فانن میں وہ کام ہو جاتا ہے کہ جو کام بہت دنوں میں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکثر یہ مشربہ رہا. پوری کشف المحجوب آپ ملاحظہ فرما لیں، داتا گنج علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بھی انہیں تصوف اور طریقت میں کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے بزرگان دین کے مزارات کے سفر کرتے ہیں، وہاں وہ چلا کرتے، وہاں مراقبہ کرتے. خود امام شافعی مجتہد فی المذہب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی دشواری ہوتی ہے تو میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں اور وہاں نفل پڑھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اوروں کو تو جانے دیے امام شافعی کا کتنا منصب ہے، کروڑہ لوگ ان کے مقلد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ان کے مزار پہ دعا کرتا ہوں تو وہ میری مشکل جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے. تو اسی طرح مزارات کے سفر کرتے ہیں اور بزرگان دین کے یعنی بعد وصال کے بھی ان سے فیض لیتے ہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو انتباہ فی سلاسل اولیاء کا ایسا رسالہ لکھا جو بزرگان دین کی قبر پر مراقبے کا وہ سارا انہوں نے سلسلہ بیان کیا، اور کہ بزرگوں کے قبروں پر جائیں، وہ کون سے طریقے ہیں کہ بزرگان دین جو اپنی قبر میں ہیں لیکن ان سے کلام کریں. مراقبے کو انہوں نے اس میں تحریر فرمایا اپنی کتاب انتباہ فی سلاسل اولیاء میں. تو بزرگان دین جو ہیں وہ اور بزرگان دین کے مزارات پہ جا کر ان سے کلام بھی کرتے ہیں مراقبے میں، اور ان سے سوالات بھی کرتے ہیں، ان کو جوابات بھی دیتے ہیں. اور وہ گتھی ایسے سلجھتی ہے ان بزرگوں کے وصال کے بعد بھی. زندگی تو آپ میں نے بتائی دیا میں نے کہ توجہ پڑ جائے تو آپ دل کی کیفیت آنن فانن بدل جاتی. حضرت داتا گنج علی حجویری فرماتے ایک مسئلہ میری سمجھ میں آتا نہیں تھا اور وہ مسئلہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اتنی قوت اتنی طاقت اور معجزات لے کر کے آئے کہ ذرا اشارہ کر دیں تو دنیا کو بدل دیں. یہ اتنی ان کو اذیت دی گئی اور وہ اس پہ صبر کیا کرتے تھے. کیا راز ہے یہ؟ بھئی ہمیں اور آپ کو کوئی ذری سی بھی تکلیف دے کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی گالی آپ کے منہ سے نکل ہی جائے گی. ہاں وہ بدماش وہ اندھے بے وقوف دیکھ کے نہیں چلتا، ٹھوکر لگ گئی، کچھ نہ کچھ تو نوازیں گے آپ اس کو یا نہیں. تو یہ راز میری سمجھ میں آتا نہیں تھا کہ بزرگان دین کو لوگ اتنا پریشان کرتے تھے اور وہ بالکل خاموش رہتے تھے. یہ راز میں جاننے کی کوشش کرتا تھا. میں نے مزارات کے سفر کی، کبھی حضرت بلال کے مزار پر گیا اور خانقاہوں کے میں نے چکر لگایا جہاں جہاں بھی مشائخ تھے. ایک خانقاہ میں پہنچا، وہاں جاہل صوفیوں کا اجتماع تھا، اور جاہل صوفی کے اجتماع اور ان کے لیے داتا صاحب نے پوری کتاب لکھی. اگر آپ سوالات دیکھیں تو ان کے پیر بھائی تھے سید احمد، انہوں نے تصوف کے کچھ سوالات کیے تھے داتا صاحب سے. وہ فرماتے پھر میں نے اس پہ مراقبہ کیا کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں. تو مراقبے میں یہ آیا کہ یہ سائل ہے، اس کے جواب دینے چاہیے. تو اب میں نے قلم اٹھایا اور اس کے جوابات دینے کا عزم مصمم کر دیا اور پوری کتاب تیار ہوئی کشف المحجوب. تو فرماتے ہیں جب میں گیا تو وہاں جاہل صوفیہ بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں. تو میں سفر میں بھوکا تھا، ان کے لیے کہیں سے کھانا وغیرہ آیا، انہوں نے کھانا کھایا اور مجھے پوچھا بھی نہیں. اور اس کے بعد خرپزے آئے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خربوزہ.
ہے نا، فارسی میں اس کا تلفظ خرپزا اور ترپزا، وہ آئے تو انہوں چھلکے کیا کیا، انہوں نے کھانے لگے خربوزہ اور چھلکے مجھے مارنے لگے. میں بیٹھا رہا اور دل میں تو آیا بھائی افغانستان کے رہنے والے تھے، اگر اڑ جاتے، پٹھان آدمی تھے، 2 منٹ میں صحیح کر دے سارے جاہل صوفیوں. کہتا میں نے صبر کیا بس. اب وہ دل میں یہ سوچتا رہا کہ یا اللہ اگر ان کا حلیہ صوفیوں والا نہ ہوتا تو میں انہیں بتاتا کس طریقے سے میری تذلیل کر رہے. کہ میں برداشت کرتا رہا سب کچھ، اور اس کے بعد رات میں خواب میں مجھ پر وہ الجھن جو ہے وہ دور ہو گئی. تصوف کی میں سمجھ گیا کہ یہ ہے وہ راز کہ جس پہ انبیاء کرام صبر کرتے ہیں، اولیاء اپنے پر ظلم کرنے والوں پر کچھ نہیں کہتے اور چپ چاپ بیٹھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اس صبر سے ان کے مراتب بلند ہوتے ہیں. بہت سارے راز جو ہوتے ہیں تصوف اور طریقت کے وہ ان پر منکشف ہو جاتے ہیں. اس دن کہنے لگے میری سمجھ میں آیا یہ مسئلہ. جب بھی الجھن ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، جو بزرگان زندہ ہیں ان کی خدمت جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، دل کی تطہیر اور دل کی پاکی ہو جاتی ہے اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ وصال کے بعد بھی اپنی قبر میں فیض پہنچاتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ کلام بھی کرتے ہیں، جو طریقے ہیں مشائخ میں اس کو اگر آپ اپنائیں، وہ یہ آسان کام نہیں ہے. یہ تصوف کی آخری منزلوں کے معاملات ہیں کہ وہ صاحب قبر ان سے گفتگو کرے. ہمارے آپ جیسا آدمی صاحب قبر پہنچے اور وہ باہر آ جائے تو ہمارا تو انتقال ہی ہو جائے گا. مثال بھر یہ کہاں سے نکل کے آ گیا. تو اس کے معاملات جو ہیں وہ بزرگان دین ہی خوب جانتے ہیں. تو ایک نظر پڑ جائے تو وہ کام جو 40-50 سال میں نہیں ہوتا وہ آنن فانن میں ہو جاتا، دل کی پاکی ہو جاتی. اب کیا کرتے ہیں وہ اللہ اللہ اللہ، دیکھا اپنے خانقاہوں میں ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر گھنٹوں جاری رہتا. اور قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، روس کے ٹوٹنے کے بعد انہوں نے روس کا دورہ کیا. ہیں تو یہ بنیادی طور پہ وہابی، کہتے وہاں جب میں گیا تو میں نے جب وہاں دیکھا کہ اسلام ہے تو میں نے تحقیق کی یہاں اسلام یہ تو 70-75 برس ہو گئے، یہاں تو کمیونزم آئے ہوئے. انہیں کہ ہاں آپ کو تعجب ہوگا کہ عربی قرآن مجید روسیوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا مسلمانوں نے. عربی قرآن مجید کیسا ہوتا. جب روس کی ریاستیں ٹوٹیں اور مسلمانوں کا آنا جانا ہوا تو یہ ایرو ایشیا ایک کمپنی تھی، تابانی گروپ والے، انہوں نے ہزاروں قرآن مجید یہاں سے لے گئے اور روسی مسلمانوں کو دیے. تب انہیں اصل قرآن کا پتہ لگا، وہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے بیچارے. لیکن اس نے کہا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جہاں اتنا سخت کمیونزم، ظاہر کمیونزم اور سوشلزم کی بنیادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار پر. ماؤ کی لال کتاب دیکھیں، وہ میرے پاس بھی موجود ہے لال کتاب. کیا ہوتا تھا اس میں کمیونزم کے بعد میں جہاں لوگ اکٹھے ہوں، کارخانے میں، کالج میں بیٹھے، وہ لال کتاب پڑھ کے سناتے تھے سب. اس لال کتاب میں موزے تنگ نے لکھا کہ دین جو ہے یہ چرس ہے، شریعت اور دین جو ہے یہ افیون کرتے، آدمی کو ایسا بنا دیتی جیسے چرسی. یہ اس نے تعریف کی ہے دین کی موزے تنگ میں. ہاں مطلب یہ کہ دین سے آزاد ہونا چاہیے آدمی، کسی کا پابند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اس کے بعد بھی وہاں اسلام موجود ہے. کہنے پھر جب میں نے تحقیق کی تو یہ قاضی حسین صاحب کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کمیونزم، سخت کمیونزم تھا وہاں کہ اللہ کا نام لینا، نماز پڑھنا منع تھا. تو وہ کیا کرتے، صوفیہ جو اس زمانے کے تھے، یہ قہوے خانے جو ہوتے، چائے کے ہوٹل، اس میں وہ ذکر و اذکار کی محفل منعقد کر دیتے. تو اس کی وجہ سے وہاں اسلام باقی رہا. تو صوفیہ کے ذکر و اذکار کی وجہ سے وہاں اسلام باقی رہا. ورنہ حالانکہ وہ صوفیہ وغیرہ کے بالکل منکر ہیں جماعت اسلامی والے. کوئی صاحب اگر ہوں تو میں ان کو ثبوت بھی دے دوں گا. تجدید احیاء دین مودودی صاحب کی کتاب ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں امام غزالی جو تھے ان میں 3 کمزوریاں تھیں ان کے تجدیدی کارناموں میں. ایک تو یہ کہ حدیث کے معاملے میں بہت کمزور تھے وہ، اور تصوف کی جانب ضرورت سے زیادہ مائل تھے. اس وجہ سے وہ قوم کی اصلاح کر نہیں سکے. بلکہ وہ تو کہتا ہے پوری تاریخ اسلام دیکھی جائے تو پتہ لگتا ہے اب تک دنیا میں کوئی کامل مجدد آیا ہی نہیں. اور اس کی مطبوعہ کتاب ہے جماعت اسلامی پبلشنگ کی. اور کہتے ہیں قریب تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس پر فائز ہوتے مگر وہ بھی ناکام رہا. عمر بن عبدالعزیز کے دور کو خلفائے راشدین کے دور میں شمار کیا ہے علماء نے. کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ
اس پر فائز ہوتے مگر وہ بھی ناکام ہو گئے۔ پاکستان جب بنا، غزالی زماں حضرت اللہ مولانا احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے حزب الاحناف میں ایک اجتماع کیا کہ پاکستان کا آئین کیسا ہونا چاہیے، کیسا دستور ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان بنائی اسلامی دستور کے لیے تھا۔ جو آج مجھے حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنایا، وہ تو ایک لادین حکومت چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہ 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، الگ ان کا کہنا یہی تھا کہ پاکستان اگر بنے گا تو کافروں کو جو ہے یہ نہیں کہ ان کی عبادت خانے ڈھا دی جائیں گے، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور یہ ہے ہوا بھی کہ آپ دیکھیں جب بھی مسلمانوں نے فتح کیے علاقے، جیسے محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیا یا شہاب الدین غوری وغیرہ نے، انہوں نے سب ڈھائے نہیں کہ بھئی اب ہم مسلمان آ گئے لہذا تمہارے سارے عبادت خانے ہم ڈھا دیں گے، نہیں، بلکہ مصر جب فتح ہوا تو آپ دیکھیے، میں نے مصر کا دورہ کیا، قاہرہ کا، جس سب مصر فتح ہوا تو اتنا اس زمانے میں 1400 سال پہلے اتنا دیکھنے کے اعتبار سے اتنا شاندار گرجا بنا ہوا کہ آپ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایک چیز شاید کہیں لندن یا امریکہ سے لگائی گئی ہوگی، لیکن صحابہ نے اس کو نہیں چھیڑا، اسی طرح رہا، وہ اپنی عبادت کرتے رہے۔ اور اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جب مسلمان فتح کر لیں تو ان پہ 2 چیز پیش کرتے ہیں، ایک تو اسلام، مسلمان ہو جاؤ، وہ اگر اسلام نہیں مانے تو جزیہ دو، ایک اسلامی ٹیکس ہے اس کا جزیہ دو، اور وہ جزیہ اگر دیں تو وہ ہوگا ذمہ۔ ذمہ کا کیا مطلب؟ اب ان کی جان و مال عزت و آبرو مسلمانوں کے ذمہ ہو گئی۔ اگر کوئی عیسائی کے یہاں چوری کرے گا مسلمان تو مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کوئی انہیں قتل کرے گا تو اس کے قصاص میں مسلمانوں کو قتل۔ یہ نہیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو چھٹی ہوئی کہ آپ کافروں کو ماریں، چوری کریں، لے جائیں ان کا مال اور متا اور گھر اس لوٹ کر کے لے جائیں، ایسا اسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو درشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض یہ تو وہ کہتا ہے کہ اسلام صرف اس لیے زندہ رہا کہ صوفیہ نے ذکر و اذکار کی محفلیں جو ہیں ان کو جاری رکھا، جس سے اسلام زندہ رہا۔ ہر جگہ صوفیاء کرام کا کردار رہا۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو صوفیوں کو مانتے بھی نہیں، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، یہ بات مجھے کہتے ہوئے بھی تھوڑی سی شرم آ رہی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں جب تک میں آپ کو کتاب نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے اپنی کتاب تجدید احیاء الدین میں مودودی صاحب نے لکھا، جس کو وہ بہت بڑا عالم اور مجدد کہتے ہیں، بلکہ جماعت اسلامی نے تو ایک مرتبہ بانی اسلام بھی لکھ دیا اس کو، اور ضیاء الحق کے دور میں تو ضیاء الحق کو امیر المومنین کہہ دیا۔ جی ہاں، یہ سب اخبار میں چھپی ہوئی باتیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے تجدید احیاء الدین میں، جو اصل نسخہ اس فقیر کے پاس موجود ہے، کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر جانا، اور ہم مسعود سالار ایک ہندوستان کے بزرگ ہیں، ان کا بھی عرس ہوتا بہت شاندار، مسعود سالار غازی ان کو کہتے ہیں، غالباً بہرائچ میں ان کا مزار، کہتے ان کے مزار پہ جانا اور ان سے کچھ مانگنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم ہے، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے بزرگوں کے مزارات پر جانا، ان کی قبروں پر جانا۔ یہ اتنی کرری بات انہیں اپنی کتاب میں لکھی تجدید احیاء الدین۔ تو وہ صوفیوں کے قائل نہیں، لیکن یہاں جا کر ان کو قاضی صاحب کو صوفیوں قائل ہونا پڑا کہ اسلام یہاں صوفیاء کے کرام کے ذکر و اذکار کی وجہ سے روس میں اسلام باقی۔ پھر اس کے بعد وہاں اصل عربی نسخے پہنچے، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا ہوا پھر اس کے بعد۔ خیر اب تو یہ ہے کہ مسلمان وہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ایک عام شہر ہونے کی وجہ سے اب وہ مسلمان پہ وہ پہلی جیسی سختی نہیں جو اس زمانے میں تھی۔ چین کا بھی یہی حال تھا۔ چین کا ہم نے دورہ کیا تھا 86 میں، ساری مسجدیں بند۔ اس کا دورہ ہم نے کیا تھا وزیر اعظم محمد خان جنیجو، ہم نے کہا ان کو مشورہ دیا، اب سارے دنیا دار لوگ تھے، اب اپنے اسلامی طریقے سے ہم سوچتے، ہم نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہاں حکومت سے کہیں ہم ایک 80 علماء کا وفد ہے ہمارا یا مہمانوں کا، یہ جمعے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ چند مسجدوں کا وزٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کہہ دیں آپ تو کیا ہوگا کہ اس کے کہنے میں چند مسجدیں کھل جائیں گی اور صفائی ستھرائی بھی ہو جائے گی، اور جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ مگر ہمارے ساتھ چونکہ دنیا دار لوگ زیادہ تھے، وہ اپنے حالات میں مگن تھے، لیکن بہرحال ایک بات ہی مانی گئی، ہاں بھائی جمعے کی نماز تو پڑھنی۔ ایک مسجد میں گئے،
کالے پتھر کی مسجد بنی ہوئی تھی اور اس پر جو ہم نے پڑھا تو وہ 700 سال پرانی مسجد تھی، وہ کھولی گئی، اس کی صفائی کی گئی۔ تو اب ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ جمعہ پڑھا دیں، میں نے کہا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جمعہ کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں تو اسلام بہت بعد میں پہنچا، تو یہ دیکھیں نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا جناب، جو امام صاحب تھے انہوں نے تقریر کی، کچھ عبارتوں سے پتہ ہی لگا کہ فضائل نماز پہ انہوں نے گفتگو کی، اور بڑی حیرت کی بات یہ تھی، ایک نوجوان آدمی تھا، کوئی 18-20 سال کا، اس نے جمعے کا خطبہ پڑھا اور باضابطہ اس میں حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، خلفاء راشدین کے نام لیے گئے، اور یہ بھی آپ کو تعجب کا حضور کے نام پر انہوں نے انگوٹھے چومے۔ ہاں، لوگ تو یہاں منع کرتے ہیں، وہ دیکھ جہاں سے اسلام کو رخصت کر دیا لوگوں نے، دیش نکالا کر دیا اسلام کو، وہاں میں نے یہ حال دیکھا۔ اور دوسری خاص بات یہ، وہ اقامت میں بیٹھے سب، حی علی الصلاح پر سب لوگ کھڑے ہوئے، تو گویا حنفی مذہب وہاں بھی رائج تھا کسی زمانے میں، کہ احناف جو بڑے بڑے اکابر علماء وہ پہنچے، اس لیے ان میں یہ بات جو تھی وہ موجود تھی۔ پھر اس کے بعد جب محفل ختم ہوئی تو میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ترجمے کا ایک قرآن لے کر کے گیا تھا، میں نے وزیر اعظم کو دیا، میں نے کہ یہاں کے خطیب صاحب کو یہ دیں، ان کو دیا، اور ان کے جو اور پروٹوکول کے جو افسران تھے، میں نے کہا یہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اردو کا جو ریسرچ محکمہ ہو اس کو آپ یہ دیں، ہمارے ہندوستان پاکستان کے بہت بڑے شیخ کا یہ ترجمہ، تو اردو کا جو آپ کا یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ تحفہ آپ ان کو دیں ہماری طرف سے، تاکہ وہ اردو میں جو کوئی تحقیق کرنا ہو تو یہ ان کے کام آئے گا۔ خیر وہ انہوں نے قبول کیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ جو ہمارے اسٹیکر نکلتے ہیں الصلاۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ وغیرہ، یہ پورے بریف کیس میں بھر کے لے گیا، تو یہ میں نے مسجد میں تقسیم کی۔ سارے نمازیوں نے لیے اور دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے، اور میں نے کہا اشارے سے کہ یہ آپ نے گھر پہ لگائیے گا، تو ظاہر ہے کو ان کی بولی تو کوئی جانتا ہی نہیں، بس تو وہ سب کی ایک جیسی بولی کی، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتا تھا کہ حرام حلال میں وہ تمیز نہیں کرتے، یہیں سے ہم نے پتہ کر لیا تھا۔ تو اس کا ایک پروٹوکول افسر تھے، اسلام آباد میں رہتے تھے، انہوں نے اردو سیکھی ہوئی تھی، تو ان سے پھر میں نے پوچھا کہ وہاں کیا کھانا دیا جاتا ہے، تو انہوں نے بڑا صحیح ترجمہ کیا، کہنے لگے یہ سمجھ لیں آپ کہ زمین پر صرف پانی کا جہاز چھوڑتے ہیں وہ، اور ہوا میں ہوائی جہاز، باقی سب کھا جاتے ہیں، چوہا چچندر بلی سب کھا جاتے ہیں۔ اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا، یہ تمہارے پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ سب سے پسندیدہ ڈش ان کی کیا ہے کہ آدمی اگر اسے سنے تو اسے قے آ جائے، بندر کو پکڑ کر کے لاتے باندھ کر کے ایسے، اور بڑے چھرے سے بندر کا ہی سر اوپر سے اڑاتے، اور بھیجا جو ہے اس کا جس سے آپ بوتل پیتے ہیں نا اس سے وہ چوستے ہیں۔ یہ سب سے مرغوب قسم کی غذا ہے ان کی، اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو انعام دیا ہے شریعت کا، ہمیں ایسے تمام ناجائز چیزوں سے سب سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ چھپکلی، چوہے، سانپ سب کھا جاتے ہیں، سمجھے؟ اور ابھی بھی آپ امریکہ جائیں تو گوشت کی دکان پر جائیں تو یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ لیتے ہیں آ کر کے۔ سانپ باضابطہ سانپ کو ایسے ٹکڑے کر کے دے جیسے مچھلی کھا رہے ہیں، اس طریقے سے کھاتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے نہیں۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی پرندہ آپ کو اڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو میں نے ایک سے پوچھا بھیا پرندے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ایک مرتبہ ہمارے ماؤں نے یہ آرڈر کیا کہ سب لوگ باہر آ جائیں چین کے، جہاں کہیں پرندہ بیٹھے ایسے تالی بجا کر سو بانس سے یا کسی ایسے اڑا دے۔ کہنے لگے سب کو اڑا دیا، اڑتے 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 پرندے کہیں کسی نے بیٹھنے نہیں دیا تو ان کا آرام نہیں ملا، کہنے لگے سب مر گئے۔ تو مکھی نہیں ہے وہاں، تعجب ہوگا آپ کو۔ تو میں نے کہا 2-4 مکھی تو نظر آتی ہیں کہیں، تو کہنے لگے یہ آپ کے جہاز میں آئی ہیں، ہاں ہمارے یہاں مکھی نہیں ہوتی۔ ماؤں نے ہمیں کہا روزانہ آدمی 10 مکھی مارے، تو ماؤں کا آرڈر اتنا چلتا تھا، ہر آدمی روزانہ 10-15 مکھیاں مار رہا ہے، یہ آرڈر تھا اس کا، تو مکھیاں ختم ہو گئی وہاں۔ بالکل صاف ستھرا ملک ہے ایک طرح سے دیکھا جائے۔ اچھا جی، ہوٹل ہم ٹھہرے تھے، ایک اچانک ہم نے دیکھا صبح فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا ہمارا، ایسا دیکھا کہ وہ ایک دم شور ہو رہا ہے، سب تک پوری عوام جو ہے نکل آئی۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے، کیا ہوا؟ کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو سارے لوگ ہو ہا کر کے وہ کر رہے ہیں، اپنے پیٹی کر رہے ہیں۔ تو پوچھا ہم نے پروٹوکول سے بھی شور کا ہے کا، کہنے لگے جی ماؤ کا آرڈر یہ ہے کہ ہر آدمی صبح ورزش کرے گا، ایکسرسائز کرے گا۔ لیے پورے جناب لوگ نکل کر کے روڈوں پر ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو اب جس کو کسی زمان میں کہا جاتا تھا کہ ساٹھا اور پاٹھا، 60 برس کا آدمی جو جوان ہوتا ہے، یہ ہم نے وہاں دیکھا چین میں۔
جس امام نے خطبہ کہا اس کی عمر ہم نے معلوم کی پتا 120 سال کی اس کی عمر تھی. تو 120 سال کے ابھی بھی آدمی چائنا میں آپ کو ملیں گے اور اچھے صحت مند چلتے پھرتے ہوئے, سمجھے. یہ ایسا نظام وہاں اس نے رکھا, عورت بھی مرد بھی سب ایک طرح سے کام کرتے ہیں, سمجھے. لیکن وہاں بھی اسلام صوفیہ کی وجہ سے زندہ ہے دنیا کے ہر کونے میں. وہ ذکر و اذکار میں قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو قہوہ خانے تھے یہ رات میں ذکر و اذکار کی محفلیں بدل جاتے, لوگوں کو وہاں بلایا جاتا اور ذکر و اذکار کرتے, جس سے اسلام جو ہے روس میں اور چین میں جو ہے وہ ابھی تک پایا جاتا ہے. تو یہ سب صوفیہ کی برکت ہے عزیزان گرامی. وہ ایک بات ہماری ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے ہندوستان میں انگریز آیا مگر وہاں مسجدیں ہیں, خانقاہیں ہیں, سب انگریز نے نہیں ڈھائی. لیکن اسپین کا میں نے دیکھا کہ 700 سال مسلمان حکومت کی, لیکن آپ اسپین جائیں کوئی مسجد آپ کو نہیں ملی. ساری مسجد جو ہے وہ کلب بن گئی ہیں اور جناب ہوٹل اور ناچ گانے وہاں, اور باہر سے باڑ لگا دی, بٹ ڈینجرس عمارت قرار دے دی, کوئی اس میں نہیں جائے گا. اور میں مسجد قرطبہ گیا, وہاں میں نے دیکھا اس کو ایسا مزین کیا بتوں سے, کہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ان کا مذہب ہے, ان کا فوٹو ہے, ان کے پتلے ہیں, مریم کا, حضرت مریم علیہ السلام کا وغیرہ وغیرہ. یعنی ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ بنائی گرجا ہوگا, لیکن یہ مسجد تھی. مسجد سے اس کو گرجے میں کنورٹ کیا. اور ہمیں تکلیف دینے کے لیے کوئی آدمی اگر آئے تو یہ محراب جو ہے, یہ محراب پر پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, ممبر بہت شاندار ہے اور سامنے باڑ لگی ہوئی ہے. اس کے آگے آپ نہیں جائیں, جیسے ٹریفک روکنے کے لیے ہوتے ہیں نا لگے ہوئے ڈیوائیڈر, وہ لگے ہوئے ہیں. بس خالی دور سے دیکھیں آپ, یہ آیتیں ہیں, یہ ممبر ہے, قریب مت جائیں آپ. اس کو رکھا ہوا انہوں نے باقی. اور اس طرف دیکھا ہم نے کہ عیسائی اپنی عبادت کر رہے ہیں, اور ہم جب گھسے اندر تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ دیکھیے ہاں پریئر نو الاؤ, نماز نہیں پڑھیں گے آپ مسجد میں. بلکہ اس نے دیے کمبخت ہے کہ یہ جوتے پہن کر کے آپ جائیں, یہ مسجد نہیں ہے. ہاں یہ مسجد نہیں ہے, لہٰذا جوتے پہن کر جائیں. میں نے کہا بھائی 18 گھنٹے کا ہم سفر کر کے آئے بائی روڈ, تو جوتا تو میں اتاروں گا, جوتا اتار. لیکن بس یہ یاد رکھے کہ یہاں نماز جو ہے نا وہ الاؤ نہیں. ایک گجرات کے ہمارے ساتھی تھے بیچارے جو وہاں لے گئے مجھے ڈرائیونگ کر کے, تو وہ اسپین میں رہتے تو اسپینش جانتے تھے وہ. تو پولیس افسر سے کہا کہ ہمارے مولانا ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, اب 2 منٹ کا ٹائم دے دیں گے یہ نماز پڑھنے. انہوں نے کہا نہیں, 2 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ملے گا, منع ہے عبادت. یعنی اتنی سختی کی ہوئی ہے. یہ ہماری مسجد, اس کو آپ دیکھیں گے مسجد کو تو اتنی مضبوط ہے کہ شاید اس زمانے کے جو خلفاء تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوا کہ یہ مسجد چلی جائے گی. 100 برس اس کا تعمیری وہ ہے دورانیہ, 100 برس میں تعمیر ہوئی ہے وہ. اور اس کو غور سے دیکھیں آپ تو مسجد نبوی اس کی نقل ہے, جو اس کے ستون وہ ہیں, مسجد نبوی اس کی نقل ہے. ایسے بڑے بڑے پتھر, اتنی جناب اس میں وہ ہے آرائش اور کارگزاریاں کہ آدمی حیران. 4 پلر جہاں ملتے ہیں وہاں ایک کمرہ بنایا ہوا. تو ہم نے پوچھا کہ یہ کمرہ کائے کے لیے؟ کہنے لگے یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اوپر جہاں مؤذن اذان کہتا تھا اوپر, وہاں میں نے کیا دیکھا کہ وہ کہنے لگے یہاں انہوں نے کیا کیا, گھنٹہ لگا دیا, گرجا میں جیسے گھنٹہ ہوتا ہے نا, اور اس کے اوپر سلیب لگا دیا. یعنی مکمل ایسا قبضہ کیا اس مسجد پر, کوئی جا کر وہاں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس زمانے مسجد ہوگی. یہ گرجا ہی بنا. محراب رکھی آپ ہمیں تکلیف دینے کے لیے کہ دیکھو ہم نے کیا کام کیا مسلمانوں کے ساتھ. تو یہاں اتنا کہ کوئی مزار, کوئی مدرسہ وہاں موجود نہیں. اور اتنے بڑے بڑے مشائخ وہاں ہوئے. قاضی اندلس حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ, چیف جسٹس وہاں کے اسپین کے, اندلس جس کا نام تھا, چیف جسٹس تھے وہاں. ان کا مزار بھی نہیں ملے گا. وہ تو میں نے پھر پڑھے حالات تو انہیں پتہ لگا کہ وہ پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے دوسری جگہ چلے گئے تھے, دمشق یا کہیں, تو وہاں تو ان کا مزار ہے. لیکن یہاں کسی بزرگ کا مزار سلامت تھا, مسمار کر دیا, بالکل پتہ ہی لگا کہیں کوئی تھا. مسجدیں سب تالا ڈال دی انہوں نے کہ یہ ڈینجرس عمارت. اور مسجد بنانا جو ہے وہ ان کے یہاں جائز نہیں, کوئی مسجد نہیں بنا سکتا. ویلنسیا ایک جگہ ہے جو مشہور تھا تاریخ میں, یہ صوفیوں کا محلہ تھا پورا, ویلنسیا اسپین میں. وہاں ہم نے ایک کرائے کی جگہ لے کر مسجد قائم کی.
یعنی اتنی بھی اجازت نہیں کہ مسجد اگر چھوٹی ہے تو ایک صف باہر نکل آئے. باہر نہیں پڑھ سکتے آپ نماز. جیسے ہم نماز زیادہ ہے نا باہر بنا لیتے ہیں نا سب, یہ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو مسجد کا نام رکھا فیضان مدینہ. اچھا, لیکن انگریزی میں اسلامی سینٹر لکھ دیا ہے. اچھا, چونکہ اردو نہیں جانتے, ورنہ اسی وقت بند کر دیں کہ بھئی مسجد یہاں کیوں بنی, تو وہ اردو نہیں جانتے اس لیے بچی ہوئی, اب تک بچی ہوئی الحمدللہ. اب معلوم کیا میں نے, پتہ لگا ایک اور زمین لے لی اور وہاں باضابطہ انہوں نے مسلمانوں وہاں مسجد بنا لی. دوسری بات کیا ہے کہ وہاں مسلمان ہیں بہت غریب, جو ہمارے گجرات وغیرہ کسان تھے یہ وہاں پہنچ گئے, تو ان سے وہ زمین کے کام وغیرہ لیتے ہیں, تو اس لیے وہاں مسلمان جو ہیں پاکستانی وہ وہاں پہنچے ہوئے. تو دنیا کا مشہور ترین سنترا وہاں پیدا ہوتا. وہ بیچارے سنترے توڑتے ہیں تھیلیوں میں ڈال کر کے, وہ ٹرک میں ڈالتے ہیں, یہ مزدوری ہے ان کی. اب وہاں کیا ہوا کہ بلڈنگ کے نیچے کرائے کی جگہ تھی. اب اذان جب ہو تو آواز کی وجہ سے آپ جانتے ہیں تھوڑا وائلیشن تو ہوتا. کسی نے سٹی کو شکایت کر دی, اور سٹی کی پولیس آ گئی, کہنے جی اس کو ساؤنڈ پروف کریں آپ, ورنہ بند کر دیں مسجد. اب وہ سارے غریب وہاں مزدور, اب ساؤنڈ پروف کرنے کے لیے جناب پتہ لگا کہ 35,000 یورو خرچ ہو رہے ہیں. انہوں نے چندہ کی. یورو جو ہے آج کل غالباً 125 روپے کا ہوگا, ڈالر سے بھی بہت بڑا. تو اب جناب انہوں نے کوئی 30-35,000 یورو چندہ کر کے جمع کر کے اس کو ایئر ٹائٹ کیا, اور اس کے بعد اس سٹی نے آ کر معائنہ کیا, پھر اس کے بعد ان کو نماز کی اجازت دی. اتنی سختی ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں. اور جتنی بڑی بڑی عالیشان مسجدیں سب میں انہوں نے کم وقتوں نے گرجا بنا لیا. غرناطہ میں گیا, مشہور جنگ مشہور ہے غرناطہ کی, تاریخ میں نے پڑھا, وہاں بہت عالیشان مسجد ہے. وہاں جب گئے وہاں بھی انہوں نے کیا کیا, اس کو بھی گرجا بنا دیا ہے. وہاں ہم نے ایک ساتھی کو لے گئے تھے کیمرے سے کہ ذرا کہ خاص حصوں کے فوٹو لے, انہیں فوراً آ کر کے روک دیا. وہ سمجھے کہ یہ ہمیں بدنام کریں گے پاکستان جا کے. وہ اس کی فوٹو بھی نہیں کھینچنے دی انہوں نے, کسی پلر کی یا کسی حصے کی. اور سامنے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس جگہ اسٹیج بنا دیا. پتہ لگا کہ یہ شادی ہال بنا دیا انہوں نے. اتنی عالیشان مسجد, بڑے بہترین پتھر کی بنی ہوئی, اس کو شادی ہال میں کنورٹ کر دیا. اب جناب ڈھونڈ رہے ہم لوگ ظہر کی نماز میں کہ کہاں پڑھیں, تو وہاں کچھ سعودی حضرات ابھی تک ہیں, تو انہوں نے ایسی چھپر وغیرہ ڈال کر ایک مختصر مسجد بنایا جو اس مسجد کا بھی آدھا حصہ ہوگی. وہاں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی. اب اس کے بعد کھانے کا مسئلہ, بھئی گوشت اور کیا کھائیں. وہاں کھانے کا مسئلہ تو پورے یورپ میں, پورے امریکہ میں کہ گوشت حلال تو آپ کو ملے گا نہیں کہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ وہ ہوٹل والے سے ہمارے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا چاول بنا دو ہمارے لیے, اور دہی منگوایا کہیں سے, دہی چاول کر کے دوپہر کا کھانا کھایا. یوں ہم نے گزارا کیا. سارے دینی مراکز ہمارے جو ہیں وہ شراب خانے یا کلبوں میں وہ ہو گئے. اچھا, تو یہاں بالکل آپ کو تعجب ہوگا, ایک آدمی ہمیں مسلمان نہیں ملا, یعنی وہاں کا رہنے والا مسلمان. 2 مجھے ملے تو وہ بھی تھے جو عیسائی سے کنورٹ ہو کر مسلمان ہوئے. ایک کی عمر کوئی 60 برس کے قریب تھی, ایک بچہ تھا ان کا, اس کی ہوئی 15-17 برس اس کی عمر تھی. یہ ایک مسلمان ہمیں ملے جو وہ بنیادی طور پہ مسلمان نہیں تھے, بعد میں اسلام لائے. یعنی اسلام کو دیس نکالا کر دیا انہوں, نکل گئے. اور جہاں اسلام ہے یہ صوفیاء کی مدد کی وجہ سے, سمجھ گئے. ہاں, انہوں نے اللہ اللہ کر کے آباد کر دیے جنگلوں کو. یہی وجہ ہے کہ جہاں دین کا پتہ نہیں وہاں ابھی اسلام ان صوفیاء کی برکت کی وجہ سے عزیزان گرامی قائم. آپ یہ دیکھ لیں, امرتسر جب پاکستان بنا ہے تو امرتسر میں سارے سکھ ہیں. ایک بات اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اس میں کوئی غلطی ہو تو, مسجدیں سب ویران, کوئی نمازی نہیں, نماز نہیں پڑھتا, لیکن مزارات جو ہیں وہ سارے آباد. کیونکہ سکھ جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا, انہیں ہمارے بزرگوں کے مانتے مزارات پہ جھاڑو دیتے ہیں, آن کر کے صفائی کرتے ہیں, چونا سفیدی بھی کرتے ہیں. مزارات اللہ کے ولیوں کے سارے آباد ہیں, اور مسجدیں سب ویران. کسی نے گھر بنا لیا, کسی نے مکان بنا دیا. یہ تو بابری مسجد کا یہ کہ اصل میں سیاسی اسکینڈل بن گیا, ورنہ آپ دہلی جائیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ایسی مسجدیں جتنی ہیں سب کو لوگوں نے, ہندوؤں نے اپنا گھر بنا لیا, میناریں توڑ دیا یا اس کو باقی بھی رکھا ہے, اس کو کسی کو سب کو اپنا گھر بنا لیا انہوں نے. اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان وہاں نہیں رہیں گے تو سب انہیں جو تھے ہمارے سارے معاملات وہ سارے کے سارے بدل گئے تھے. صوفیاء کا یہ الحمدللہ طریقہ رہا کہ جہاں بیٹھے انہوں نے اپنا کام کیا, ذکر و اذکار سے وہاں اسلام ابھی تک زندہ ہے. جو صوفیاء کو مانتے نہیں یہ اقرار انہوں نے بھی کیا, یہ بتانا مقصود تھا. اب آئیے, قلب کی تطہیر ہماری مراد ہے. اچھا, جب کوئی داغ دل پر پڑ جائے
تو صوفیہ جو اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں دل پر، اس میل کو صاف کر دیتا ہے، وہ دل کو ستھرا صاف شفاف کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت امام المکاشفین محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اولیاء جو ہیں یہ گزری ہوئی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں، جو آنے والا اس کو بھی جان لیتے ہیں؟ انہوں نے یہی جواب دیا، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہ اصل میں اللہ کے زر میں لگا کر اپنے دل کو اتنا صاف اور شفاف کر لیتے ہیں کہ مثل آئینہ، اور اس میں ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، جو آنے والی ہے وہ جو گزرا وہ سب اس آئینے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اور مولانا روم نے اس کو یوں سمجھایا کہ ایک مرتبہ چینی اور رومیوں میں بحث چلی کہ ہم میں سب سے بہتر کاریگر کون ہے۔ اب کیا ہوا، بادشاہ کے دربار میں گئے کہ بھئی ہم بھی کاریگری دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا ہم میں سب سے بہتر کاریگر کون ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کہہ رہا ہے، ایک حال لیا انہوں نے، اتنا بیچ میں پردہ ڈال دیا۔ چینیوں سے کہا تمہیں چینی کیا چاہیے تمہیں دستکاری کے لیے جو بناؤ گے تم؟ انہوں نے کہا ہوگا ہمیں سیمنٹ چاہیے، مٹی چاہیے، پلاسٹر آف پیرس چاہیے جس سے کچھ بنائیں گے ہم، ٹھیک؟ وہ سارا مٹیریل ان کو دے دیا گیا۔ رومیوں سے کہا تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کہا بناؤ گے کیا؟ کہنے جب دیکھیں گے، جب مقابلہ ہوگا۔ 1 مہینے کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ اب ادھر جو تھے چینی لگ گئے اپنا سامان بنا میں، رومیوں نے کیا کیا، یہ سامنے کی دیوار تھی اس پہ رگڑا لگاتے رہے، خوب گھستے رہے، اتنا گھستے رہے مہینے بھر کہ اس کو آئینے کے معنی روشن کر دیا دیوار کو۔ اب جب مقابلے کا وقت آیا تو بادشاہ نے پردہ بیچ میں کا ہٹایا تو ادھر تو بے شمار سامان رکھا ہوا تھا، جتنا سامان ادھر رکھا وہ اتنا ہی ادھر نظر آ رہا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کوئی چیز رکھ دیں تو نظر آتا ہے نا جو بھی سامنے، تو اتنا ہی سامان ادھر نظر۔ بادشاہ حیران ہو گیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، نہ مٹیریل لیا، نہ کوئی اوزار لیے، اور یہ سارا سامان انہوں نے کیسے بنا لیا؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے دیوار کو چمکا دیا بالکل آئینے کی طریقے سے، جو کوئی ادھر رکھا ہوا اس کا عکس جو ہے وہ اس دیوار میں نظر آنے لگ گیا۔ تو مولانا روم کے مراد یہی تھی، میرے عزیز تو بھی اللہ کر کے اپنے دل کو ایسا منقش کر لے، ایسا صاف ستھرا کر دے مثل آئینہ، تاکہ انوار تجلیات تیری جانب جو ہیں وہ مائل ہوں۔ تو صوفی اپنے دل کو اللہ کا ذکر کر کے روشن کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گزشتہ جمعے مولانا نے اسی پہ تقریر کی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا، یعنی ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دے گا۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ میرے غلاموں، اس کا نام دل ہے۔ اگر وہ صحیح کام کرے گا تو پورا بدن صحیح کام کرے گا، وہ مفلوج ہو جائے سارا بدن مفلوج ہو جائے گا، وہ اگر سیاہ ہو گیا تو سمجھ لو کہ پورا بدن سیاہ، پھر آدمی کی عقل و خیرت سوجھ بوجھ سب ختم ہو جاتی۔ جب دل ہی آدمی کا سیاہ ہو گیا تو کیا، تو دل کی تطہیر ہونی چاہیے۔ دل کی تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ نمازیں بڑی پابندی سے ہوں، روزے بھی رکھے جائیں، جو فرائض واجبات ہیں ان کو ادا کیا جائے، اس لیے کہ بغیر فرائض و واجبات ادائیگی کے کوئی عبادت آدمی کی قبول نہیں ہوتی۔ اصل یہی ہے بنیاد، اور بغیر نماز اور فرائض کی ادائیگی کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شریعت کا اطاعت اور شریعت کی پیروی نہ کرے۔ تو دل کو صاف اور شفاف کر لیں، یہ صوفیہ کا مشن رہا۔ اور یہ گناہ کرنے سے، حرام کھانے سے یہ سیاہی پیدا ہو جاتی۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ آدمی کی ہلاکت کا باعث ہوتا، پھر وہ رجوع ہی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف، بے سیاہ ہو جاتا اس کا۔ اور کسی کے دل میں اگر یہ جاذبیت ہے، مختصر بھی اگر بات ہوگی تو وہ اسے قبول کر لے گا، اور ایسے قبول کرے گا کہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ مثلا داتا گنج میں علی حجوی رحمت اللہ نے نقل کیا، ایک جگہ فضیل بن عیاض کے بارے میں، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے چور تھے، یہاں تک کہ ان کا جو راستہ تھا سارے تاجر ادھر گزرنے سے ڈرتے تھے کہ بھئی یہ تو ڈاکوؤں کا گروپ آ جائے گا، لوٹ کر لے جائے گا۔ ایک تاجر تھا، اس نے کیا کیا، بڑا عجیب کام کیا، اس نے کہ اپنا تجارت کا قافلہ لیا اور ایک بہترین قاری کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو منہ کیا پیچھے، کہنے لے ادھر ہو، ادھر منہ کر کے تلاوت کرنا تم شاندار آواز سے، بڑی بہترین، جیسے قاری تلاوت کرتے، اور وہ قافلہ لے کر گزرنے لگا۔ تو قاری تلاوت کر رہا تھا، اس تلاوت میں کوئی خوف خدا کوئی آیت تھی، وہ حضرت فضیل بن عیاض نے سنی، سننے کے بعد میں ان کا دل پلٹ گیا، انہوں نے کیا کیا، چوری ڈکیتی یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور نیک بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن گئے اور مکہ میں رہنے لگے۔ داتا صاحب نے لکھا کہ ایک مرتبہ
ہارون رشید مکہ آیا، اپنے مصاحبین سے کہنے لگا کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس مجھے لے کر کے جاؤ۔ اب وہ گئے، جو مشہور تھے وہاں کے ولی کسی کے پاس، بادشاہ کا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا، جانے کے بعد ان کو دیکھا، بھائی بڑے اللہ کے نیک بندے، سلام دعا کی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہنے لگے کوئی خدمت، میں امیر المومنین۔ لوگوں نے اپنی ضرورتیں بیان کر دی، کہنے لگے صاحب ہم تو کام دھندا تو کرتے نہیں، اتنا اتنا قرض ہم پر ہے، یہ ادا کر دیں آپ، تو آپ کی مہربانی۔ انہوں نے کہا لو حکم دیا بھائی اس کا قرض ادا کر دو، قرض ادا کر دیا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اپنی کوئی ضرورت بیان کی۔ اس طرح کرتے کرتے فضیل بن عیاض کے دروازے پہنچے۔ داتا صاحب نے کشف النجوم میں پورا واقعہ نقل کیا۔ وہاں پہنچے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آئے۔ جو فی الواقع فقیر ہو وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، مجھ سے کیا تعلق، میں فقیر آدمی، میرے پاس کائے کے لیے آئے؟ ارے کہنے لے کھولو دروازہ بھائی، کچھ تو خیال کرو۔ فضیل بن عیاض اتنا بچے، انہوں نے بتی بند کر دی، دروازہ کھول دیا، اب ٹٹول رہے ہیں فضیل بن عیاض کہاں؟ ایک جگہ مل گئے، بٹھایا، بات چیت کی، انہوں نے کچھ نصیحتیں کی، دیکھو عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، غریبوں کو خیال رکھو، فرائض واجبات کا خیال رکھو وغیرہ وغیرہ۔ ساری وصیت کرنے کے بعد اس نے کہا کوئی آپ کی ضرورت؟ کہنے لگے میں نے اتنا تجھے سمجھایا پھر بھی تو نہیں سدھر، اور ہم فقیروں سے پوچھ رہا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ڈانٹ دیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد جب باہر نکلے تو ہارون رشید نے کہا کوئی ایسے کسی فقیر کے بعد لے جاؤ مجھے، اور کوئی اگر ایسا آدمی، ظاہر ویسا آدمی کوئی اس کی نظر نہیں تھا ان کے مصاحب کی، وہ کہیں گئے نہیں، تو فقیر لوگ ایسے ہیں۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا، امام بخاری کے شیخ ہیں، یعنی اساتذہ میں ان کا ذکر آتا ہے، مشائخ میں کتنے مشائخ امام بخاری کے، ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا کہ ایک مرتبہ اس سمرقند گئے، سمرقند کے سارے محدثین جمع ہو گئے، طلبہ، اور حضرت امام بخاری سے کہا کہ حضرت ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کوئی زیادہ لمبا چوڑا واعظ تو نہ کریں، آپ صرف جن جن مشائخ سے آپ نے سماعت کی ہے ایک ایک شیخ کی ایک ایک حدیث بیان کر دیں۔ اب امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور ایک شیخ کی ایک حدیث بیان کی تو 1000 حدیثیں بیان کی، 1000 اساتذہ سے آپ نے اخذ کیا احادیث مقدسہ، 1000 حدیثیں بیان کی۔ امام بخاری کے مشائخ سے تھے، وہ گھر میں تھے، ایک شہزادہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے مصاحب نے کہا کہ بھائی شہزادے صاحب دروازے پر آئے ہوئے ہیں، نکلیں باہر آئیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ وہ دروازہ ایسا کھٹکھٹایا کہ شیخ کو برا لگا، خود دروازہ کھول کر کے باہر آئے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہیں شہزادے صاحب، یہ آئیں۔ کہا میرا شہزادے سے کیا مطلب؟ یعنی کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالی انہوں نے۔ ارے مصاحب کہنے لگے بھائی یہ شہزادے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہ لنگی باندھتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ارستے ہیں یہاں، یہ کھول کر کے انہوں نے سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے بتائے۔ کہنے لے جو آدمی اس پہ گزارا کرنا جانتا اس کا کیا تعلق ہے بادشاہ سے؟ اور اس سے زیادہ اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا۔ نکل لے جاؤ، نہیں بات کروں گا میں، دودکار دیا اس کو۔ بعد ایسے ہی مشائخ جو بادشاہوں کو خاطر نہیں لاتے، ایک دم میں نے شاید داتا صاحب کی متعلق کہا تھا یہاں اس میں ان کی سیرت پر تقریر میں کہ ایک بادشاہ کسی فقیر سے ملا، کہنے لگے مانگ لے کچھ مانگنا ہو تو میں بادشاہ ہوں۔ کہ یہ کیا ہوتا؟ ارے کہنے لگے یہ جس کی حکومت تم رہتا، انہوں نے کہا میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے غلاموں کے غلام؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے سن ہرس اور حوث اور لالچ کو میں نے اپنا غلام بنا لیا، اور تو ان کا غلام ہے یا نہیں؟ بادشاہ لاجواب ہو گیا، کہنے لگے واقعی بھائی تو اس کے غلاموں کو غلام، تو میں بادشاہوں سے کیا مانگوں گا؟ تو کبھی کبھی ایک بات ہی دل میں ایسی اثر کر جاتی ہے جو آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے، کیچڑ تھی، کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو وہ پھسلن ہو جاتی ہے نا کیچڑ سے۔ ایک لڑکے نے پیچھے سے کہا امام صاحب، نہیں لڑکے الٹ ہو گیا، لڑکا جا رہا تھا، امام صاحب نے کہا بیٹا ذرا سنبھل کے پیر رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر پھسل جائے۔ اب وہ لڑکے نے کہا امام صاحب میرا تو کچھ نہیں، میرا پیر پھسل گیا تو اڑ جاؤں گا، آپ خیال رکھیں کہ آپ کا پیر پھسل گیا تو پوری امت پھر آپ کے پیچھے۔ فرمایا اس کی نصیحت نے مجھے بہت کچھ دے دیا۔ ظاہر ہے کہ اگر امام کا پیر پھسل جاتا تو ہم سب حنفی ہیں، ہم سب کا پیر بھی پھسل جاتا یا نہیں پھسلتا؟ یقیناً۔ تو کبھی کبھی چھوٹی سی بات ایسی اثر کرتی ہے
کہ سبحان اللہ کیا بات. امام اعظم ابو حنیفہ دربار میں کھڑے تھے, کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں نا, حسد کرنے والے. انہوں نے کہا آج امام سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے جس سے امام صاحب کی صبح کی ہو. ظاہر ہے حاسدین تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کسی نے ایک اہم مسئلہ پوچھا ان سے. امام اعظم نے فرمایا کہ میں یہ مسئلہ نہیں جانتا. تو اس نے کیا کیا, بدتمیز کہہ لیا, اتنے بڑے امام بنے گھومتے اتنا سا مسئلہ آپ کو یاد نہیں, اور کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا. امام اعظم نے فرمایا میں وہ بات کہنے میں حیا نہیں کروں گا جو بات فرشتوں نے کہی. فرشتوں نے کیا کہی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو سارے علوم عطا فرما دیے. ٹھیک, کلہ پڑھی آیت پڑھی مولانا, وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ. سارے اسماء ان کو دکھا دیے, سارے نام سکھا دیے, جو کچھ بھی تھا, بلکہ یہ تک بتا دیا کہ ہر چیز کا نام اور اس کی حکمت یہ بھی بتا دی. بلکہ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں دنیا میں اب تک بولی جانے والی ساری زبانوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا عطا فرما دیا. اور پھر فرشتوں سے پوچھا, فرشتوں نے کہا تھا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے, یہ تو گناہ کرے گا, قتل کرے گا, زمین فساد کرے گا. علی الملائکۃ فقال انبئونی, تم بتاؤ اس کے نام کیا ہے. انہوں نے کیا کہا, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تعالیٰ ہم تو جانتے نہیں کیا, ہم تو نہیں جانتے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا. تو کہا فرشتوں نے جب یہ کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں ہے تو ابو حنیفہ یہ کہے مجھے علم نہیں, تو اس میں کیا شرمندگی کی بات. تو ایسے ہمارے اللہ کے نیک بندے. غرض کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بادشاہ کے سامنے امام اعظم تھے, تو ایک نے تنزیہ طور پر کہا کہ ابو حنیفہ اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. انہوں نے کیا کیا, گردن جھکا لی اور زاروں قطار رونے لگ گئے. اور ڈانٹ کر کے نہیں کہا تو کیا جانتا, تو مجھے نہیں جانتا, ہزاروں میرے شاگرد یہاں موجود, امام ابو یوسف کو نہیں جانتا تو یہ میرے شاگرد, امام محمد میرے شاگرد نہیں. بلکہ گردن جھکا کر کے بادشاہ کے سامنے اعتراف کیا کہ واقعی آدمی کو اپنے علم و عمل کا گھمنڈ ہونے لگ جائے تو ضرورت ہوتی ہے کوئی بات اسے خوف خدا یاد دلائے. اس کو برداشت کر لیا امام صاحب نے کہ ضرورت ہوتی کبھی آدمی جو بہت اونچا اڑے تو اس بات کی ضرورت ہوتی کہ اسے خوف خدا یاد دلائے. ناراض نہیں ہوئے وہ, اس کی اس بات کو قبول کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے. غرض یہ کہ دل کی صفائی جو ہے اصل صفائی کیا ہے, قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی. کیا سفید کپڑے پہننا مراد ہے کہ پاک ہو جائے گا؟ نہا لے 10-5 مرتبے اور سفید کپڑے پہن لے تو پاک ہو جائے گا؟ نہیں, بلکہ اندرونی صفائی, دل کی صفائی. دل اگر میلا ہو تو کیا ہوتا ہے, پھر وہ کام نہیں کرتا, آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دل کی صفائی کیا ہے, کسی کامل شیخ سے ملاقات. جس نے جو لیا کسی کامل شیخ سے لیا. بڑے بڑے اکابر علماء زانو ادب طے کرتے ہیں کامل شیخ کے سامنے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعی الحمدللہ کونیا جو استنبول سے 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے, میں نے وہاں حاضری دی. اللہ نے وہ مقبولی عطا فرمائی مولانا روم کو, اتنی رونق ان کے مزار پر ہے کہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں لاکھوں روپیہ حکومت کماتی ہے, ان کے مزار پر حاضری کا سرکاری ٹکٹ ہے, لائن لگا کر ٹکٹ لینا پڑتا ہے ان کے مزار پہ جانے کے لیے. اتنا بارونق مزار ہے. پھر ان کے شیخ ہیں 1 فرلانگ کے فاصلے پر, شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار. یہ جو لوگ کہتے ہیں ملتان میں یہ شمس تبریز نہیں ہے جن کا واقعہ مشہور ہے, وہ یہ نہیں, وہ کونیا میں 1 فرلانگ کے فاصلے پر. وہاں گیا میں, وہاں بھی میں نے فاتحہ پڑھی الحمدللہ, وہاں بھی میں نے حاضری دی کونیا میں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ میں گیا, ہوٹل والے سے نقشہ بنا کر کے گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں, تو اس سے کارڈ لیا ہوٹل کا. پھر اس نے بتایا کہ یہاں ہے مولانا روم کا مزار. جب میں وہاں پہنچا 1 مرتبہ دل بھرا نہیں حاضری. دوبارہ جب گیا تو انہوں نے کہا جی آفس ٹائم ختم ہو گیا, مزار پہ تالا لگا دیا. خیر باہر ایک گارڈن بناؤ تو اس میں بیٹھ کر پھر واپس آ گئے. رات ہوٹل میں کہ صبح پھر استنبول آ گئے دوسرے دن کی فلائٹ سے. تو وہ بہت بڑے عالم دین تھے مولانا روم. شم تبریز رحمۃ اللہ علیہ ادھر گھومتے ہوئے آ گئے. آنے کے بعد مولانا روم سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے شاید یہی سمجھا کوئی عام صوفی ہے ایسی مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا میں کیا کر رہا. ظاہر دوسری دنیا کے آدمی مولانا روم جو تھے وہ ایک مولوی, انہوں نے کیا کیا کہ ان کی کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں ڈال دی. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے تمہیں کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں. اب جب مولانا روم نے شور کیا کہ میری ساری زندگی کمائی تم نے گما دی, تو وہ اترے ہو تالاب میں اور ایک کتاب اٹھائی اور مولانا روم کو دی. وہ بالکل سوکھی تھی, کوئی گیلی نہیں تھی کتاب. ہاں
تو مولانا روم ان کے مرید ہوئے اور اعتراف بھی کرتے ہیں جب تک میں ان کا مرید نہیں ہوا مولوی نہیں بنا تھا، جب تک ان کا مرید نہیں ہوا. اس لیے تمام مشائخ اکابر علماء جو ہیں وہ کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تاکہ شریعت کی منزل بھی آسان ہو، طریقت کی منزل بھی آسان ہو. اور پکا مولوی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کسی کامل شیخ کی خدمت میں نہ بیٹھے. پڑھنے کے بعد کسی کامل شیخ کی صحبت ہر عالم دین کے لیے عزیزان گرامی بہت ضروری. حضرت فاضل بریلوی بہت بڑے عالم تھے لیکن مارارا شریف گئے، حضرت آل رسول ماروی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے. اور کتنے کامل گئے تھے خود ان کے شیخ کے سنیے آپ بات. جب ان کو اعلی حضرت کو خلافت دی، سند خلافت، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ہاں تو سند خلافت بہت ریاض کرانے کے بعد دی جاتی ہے کہ اتنے دن یہ عبادت کرو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اور ان کو آتی آپ نے دے دی. فرم بات یہ ہے کہ یہ بالکل تیار آئے تھے، خالی جوڑنا تھا، تعلق پیدا کرنا تھا. وہ تعلق ہم نے پیدا کر دیا. تو ہر عالم دین جو ہے وہ کسی نہ کسی مشائخ سے وابستہ ہو جائے تو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کی آپ سے کہ دل کی صفائی عبادت سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کسی نیک بندی کی نظر اگر دل پر پڑ جائے اس سے بھی قلب کی تطہیر ہو جاتی ہے. ایک نظر میں ہم نے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، فلاں جگہ پتہ چلا کہ بد مذہب آ گئے، انہوں نے جناب یہ پھیلا دیا، بدمزگی وہاں گئے. اچھا تقریر نہیں کرتے تھے حضرت، ایک تو کہ عمر بہت زیادہ تھی، فتاوی نویسی میں بہرحال ان کا کوئی جواب نہیں. تو وہ جب گئے تو جانے میں جو آدمی ان کو دیکھتا بس یہ سمجھ لیں آپ کہ جیسے دل دے بیٹھتا. ہاں ریلوے اسٹیشن پہ ہزاروں کی لائن لگ جاتی، امام ایک پیر کی ڈھن لگا کر کے باندھنے، سارے مرید ہو رہے ہیں، پورے لوگوں کی تبلیغ دھری رہ جاتی سال ہر سال کی. کسی شہر میں اگر چلے جاتے ایک مرتبہ، سمجھے، شدھی کی تحریک چلی، وہ ہندو نہیں، وہ کرتے ہیں چوٹی، وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے. اس تحریک میں بھی مسلمانوں کو الحمدللہ بچایا اور بڑے اس میں شیر بیش سننا. حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس تحریک میں تھے. تو بے شمار وہ جو کیمپ لگاتے اپنے اور اپنے وہ کمالات بتاتے، وہاں جاتے اور جانے کے بعد ہمیں جناب مسلمان جو بیچارے بگڑ جاتے، برگشتہ ہو جاتے، ان کو دوبارہ مسلمان کرتے. مفتی اعظم ہند بھی کئی جگہ گئے، شیر بیش سن حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا مقابلہ کیا اس تحریک کا، اور یہ بزرگان دین نے سارا مقابلہ کر کے ہمارے آپ کے ایمان کو بچایا. عزیزان گرامی، تو صوفیاء کرام کا یہ مشن ہے کہ وہ اگر علم ظاہر کو سنوارتا ہے تو یہ باطن کو سنوارتے. اعلی حضرت اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک صوفی سے، اللہ کے نیک بندے سے ملنے کے لیے گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھی، یہ رکھو، ان کے پیچھے نماز پڑھی. اتفاق یہ ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھی تو مولوی، بہرحال مولوی ہوتا، ان کا شین قاف کچھ صحیح نہیں تھا جو پیر صاحب نماز پڑھا رہے. اب یہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہی کے یہاں مہمان ٹھہرنا تھا، تو ان کے یہاں مہمان بھی ٹھہرے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھائی اتنے بڑے پیر مشہور ہیں، شین قاف تو ان کا صحیح ہے نہیں. خیر یہ کہہ کے سو گئے. سونے کے بعد صبح نکلے، کہنے چلو کہیں پانی ملتا ہے تو نہاتے ہیں. ایک تالاب میں پہنچ گئے. تالاب میں جب گئے وہاں نہانے لگے تو ایک شیر آن کر ان کے کپڑوں پہ بیٹھ گیا. اب ان گردن اوپر نکالیں تو پتہ چلا کہ شیر صاحب جلوہ گر ہم کپڑے کیسے پہنے. بس پانی میں بیٹھے رہے. اب پیر صاحب صبح اٹھے، انہوں نے کہا مہمان کہاں ہیں ہمارے؟ انہوں نے کہا جی کہیں گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کوئی چشمہ وغیرہ آئے تو ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں. یہ گئے، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ سب ڈبکیاں لگا رہے ہیں، شیر ان کے جناب کپڑوں میں بیٹھا ہوا. وہ آئے اور شیر کو کان پکڑا، ایک تھپڑ مارے کر نکل. ہمارے مہمانوں کو ستا تھا. شیر وہاں سے بھاگ گیا. جب مولوی اور صوفیہ جب اوپر نکلے ان سے انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا تم نے خالی زبانیں سیدھی کی ہیں اور اپنے دلوں کو سیدھا کر لیا. وہ دل کو سیدھا کر لیتے تو زبان بھی سیدھی ہو جاتی. تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے بندے سے ہماری ملاقات کرا دے تاکہ قلب کی تطہیر ہو جائے. ہاں بغیر اس کے سفر ناممکن ہے. جیسے امیر ملت کا قول بیان کیا نا کہ پیدل اگر جائے تو 2 مہینے میں پہنچے اور کبوتر کے پر میں لگ جائے تو 2 گھنٹے میں پہنچ جائے. اسی طرح وہ سفر جو 40-50 سال کا ہے، کامل شیخ وہ
آنن فانن میں عزیزان گرامی طے کرا دیتا. یا فرما قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو جس نے پاکی اختیار کی، وذکر اسم ربہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ایک تو ذکر یہ صوفیہ جو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ یا اللہ یا حق ہو وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ذکر ہے. اور قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. خود قرآن مجید میں اللہ نے جو قرآن کے نام ہیں ان میں ایک نام اس کا ذکر بھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن مجید کو بھی ذکر فرمایا، لہذا معمول بنائیے اس کو. ایک پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، جتنا ممکن ہو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور حدیث شریف فرمایا اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں. اور فرمایا کوئی پڑھے الف لام میم تو گویا 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا. اب اندازہ لگائی کہ کوئی آدمی اگر آدھا پارا ہی اگر روزانہ پڑھ لے، حروف گنے. بعض ایسے مفسرین گزرے ہیں جن کو میں نے پڑھا کہ انہوں نے جب تفسیر کی تو سورے سے پہلے یا بعد میں یہ بھی لکھ دیا کہ اس میں شین کتنے استعمال ہوئے، قاف کتنے، رے کتنے استعمال ہوئے، اس کی تعداد تک انہوں نے شمار کی. تو آپ آدھے پارے کی تعداد شمار کریں حروف کتنے ہیں اور اس کو 10 گنا کر دیں، کتنی نیکیاں ہیں قرآن مجید پڑھنے کی. اور پھر ملا علی قاری نے مرقات میں جہاں یہ حدیث آئی ایک بڑی اچھوتی بات کہی. فرمایا یہ جو فرمایا الف لام میم، حضور فرمایا میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، یہ 3 ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ. ملا علی قاری کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں الف لام سے مراد وہ ہے جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہ وہ علم ہے. اور الف لام میم الگ الگ پڑھا جائے تو اس میں ہر ایک میں 3 حروف ہیں. دیکھیں الف لام یہ بھی 3 پر ہے یا نہیں، میم میم یا اور پھر میم، تو یہ 90، تو 90 نیکیاں ہوں گی، 90 نیکیاں بنیں گی الف لام میم پر. تو اب انداز لگائیے حروف کو گن کر کے آدمی کتنی نیکیوں کا مستحق ہو سکتا ہے اگر قرآن مجید روزانہ تلاوت کرے. مانا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ آدھا پارا پڑھ لیں، پاؤ پارا پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، چھوڑیں نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو ضرور پڑھیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا، اس سے بھی قلب کی تطہیر ہوتی ہے. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والوں جب جمعے کی نماز ہو جائے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یہاں نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. نماز سے بھی قلب کی تطہیر ہوتی ہے، ہر نیک کام سے قلب کی تطہیر ہوتی ہے. اور دل کو گندا مت ہونے دے، سیاہ مت ہونے دے، اس سے بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ، سیاہ قلبی سے بچائے. اور اگر دل اگر منور ہو، چھوٹی سی بات بھی اگر کہی جائے تو اس پہ اثر پڑتی ہے، اور اثر کرنے کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں آنن فانن میں. اور اس کے 2 طریقے، ایک تو اللہ کی عبادت کی جائے، توبہ استغفار جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار کی جائے. بلکہ علماء نے یہاں تک کہ لکھا کہ کامل شیخ کی محفل میں اگر بیٹھیں پوری توجہ اس پہ رکھیں، جو وہ کہے اس پر پوری توجہ رکھیں کیا بول رہا ہے. بلکہ ذکر و اذکار سے بھی منع کیا، کسی کامل شیخ کی بارگاہ میں اگر بیٹھے تو ذکر و اذکار بھی نہ کرے، یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی سنیں. بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی اور مشائخ کی صحبت سے ملتی. تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق ضرور قائم رکھے. کنز العمال شریف میں ایک حدیث ہے کہ آدمی کی 4 کیفیتیں ہونی چاہیے 5ویں ہلاکت کی. ایک تو یہ ہے خود عالم، اگر عالم نہیں تو طالب علم ہو. آج کا طالب علم جو ہے 6-8 سال کے بعد عالم بن جائے گا. اچھا مان لیا صاحب چلیے عالم نہیں، طالب علم بھی نہیں ہے، تو فرمایا پھر ایسا کرو علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. عالموں کے پاس بیٹھنے سے بہت ساری باتیں آ جاتی، بیٹھنے والے بن جاؤ. چاہے آپ کہیں بھائی فرصت نہیں تو وہاں سے آتے ہیں تو عشاء کی نماز بمشکل پڑھتے ہیں ہم، تو آج کا رش ہو گیا، ہر ایک جگہ جائیں پتا چلا کہ دھرنا ہے جناب، ٹرافک بند ہے، بہت دیر ہو جاتی. تو بھی آخری پھر یہ ہے مسئلہ کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اس میں بھی نجات ہے، اگر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ اس میں بھی نجات ہے. اور برائی کرنے سے بچو اللہ کے بندوں کی، ورنہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے نیک بندوں سے لوگ بھاگیں گے، علماء سے اور مشائخ سے، اللہ تعالیٰ نے 3 عذاب مسلط کر دے گا.
وہ 3 عذاب کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کسب سے برکت اٹھا لی جائے گی، کتنی محنت کرو اس میں برکت نہیں ہوگی، ایک عذاب یہ، اور ظالم حکمراں ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھ لیں آپ کیسے حکمران آپ پر ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے کیسے نمازی پرہیزگار حکمراں ہمارے گزرے ہیں، سب آپ کے سامنے، مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا جب مرے گا تو دین سے کورا ہو کر کے مرے گا۔ ہاں، اس لیے کم سے کم اتنا کرو کہ اللہ کے بندوں سے جو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان